بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر واک ہوں اور یہ آپ کا چینل ہے پبلک سروس چینل۔ یہ عام لوگوں کے زندگی کے جتنے معاملات ہیں اس کے بارے میں، اس لیے اس کو سبسکرائب کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے، اپنے کمنٹس دیجئے تاکہ اس میں اور زیادہ امپرومنٹ کر سکوں۔ میں آسان زبان میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس میں کوئی ٹیکنیکل یا میڈیکل ٹرم یوز نہیں کرتا۔ اور آج میرا موضوع ہے وراثت، انہیریٹنس۔ اللہ نے ہر چیز کو جب قرآن کو مکمل کیا تو اس کے اندر ہر چیز ڈال دی، پیش کر دی انسان کو، اور اس قرآن کا پریکٹیکل جو ایگزامپل ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی سے دیا۔ لیکن جب ہم سمجھنے لگ جائیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ عقل مند ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیاوی معاملات اور دینی معاملات میں عمل کرنے والے ہیں، تو پھر ہمارے دماغ میں ایک فطور آتا ہے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں۔ پھر آپ اس کے اندر تبدیلی کرنی شروع کرتے ہیں۔ آج کے حالات پوری دنیا میں جو محبت اور جو جذبہ، جو انس، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے اوپر آپ ڈپینڈ کر سکیں۔ اس لیے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پہ چلیں۔ ابھی ویری ریسنٹلی جو آپ نے دیکھا کہ ایک ایکٹریس تھی، بڑی فیمس ایکٹریس تھی، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اور کئی دن تک اس کی باڈی جو ہے وہ اپارٹمنٹ میں پڑی رہی، جب اس کے دو بیٹے جو ہیں، ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں، ان کو بھی نہیں پتہ تھا، نہ وہ کال کرتے تھے، نہ وہ بات چیت کرتے تھے، نہ اس والدہ سے وہ ملتے تھے جس نے اپنی ساری جائیداد اپنی زندگی میں ان بیٹوں کے نام کر دی تھی جوش محبت میں۔ برائے مہربانی مارک کر لیں، لکھ لیں، اس عمر کے اندر آپ اپنے لیے جو آپ کے پاس ہے آپ نہ دیجیے گا جب تک آپ ایک وراثت آپ لکھ دیجئے، وراثت نامہ جسے بولتے ہیں، اس کو آپ لکھ دیجئے گا، اور اس میں لکھ دیجئے کہ میرے جانے کے بعد یہ ہے، اور اس میں بھی اپنی عقل کو مت استعمال کریں۔ اللہ نے اس وراثت کا ذکر قرآن میں بڑی تفصیل سے کیا ہوا ہے کہ ہر ایک کا حصہ کتنا ہے، اس حساب سے کر کے جائیے گا۔ برائے مہربانی اپنے لیے یہاں کی دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں مت غلط کام کیجیے۔ ہر گھر کا یہ مقدمہ ہے۔ میں آپ کو کتنے واقعات بتاؤں۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بیٹی جو سب سے چھوٹی ہے اور سگی بیٹی ہے، اس کے 3 بھائی ہیں اور غالباً 2 بہنیں ہیں، اور والد کی ڈیتھ ہو گئی تو والد اپنی زندگی میں ایک پراپرٹی کا یا انکم کا حصہ اسے دیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب والد کی ڈیتھ ہو گئی تو بھائیوں نے ماں پہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ اس کو ہم ٹیک کیئر کریں گے اور اس کی وراثت جو ہمیں دے دیجیے، یہ نہیں سنبھال سکتی، حالانکہ وہ خود انڈیپینڈنٹلی سنبھال رہی۔ ماں جو ہے وہ بیٹوں کے ساتھ مل گئی کیونکہ اس کو تحفظ چاہیے تھا جو بیٹی نہیں دے سکتی تھی۔ آپ اپنا حصہ لیجئے گا، جو قانون کہتا ہے، جو اللہ کا قانون کہتا ہے۔ اگر آپ کو کورٹ جانا پڑے، کوئی رشتہ نہیں ہے جو آپ کی ہیلپ کرے گا۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں، میں آپ کو 1000 قصے ایسے سنا سکتا ہوں جو باپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ مرتا بھی نہیں ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کی بانٹ شروع ہوتی ہے۔ اس لیے برائے مہربانی زندگی کو اپنے پرسکون گزارنا ہے تو اپنی دولت کو یا اپنی جو جائیداد ہے اپنی زندگی میں مت تقسیم کرے۔ میں نے اپنی فیملی کے اندر دیکھا ہے، ملینر، نیک اولاد، ساری چیزیں، اور آخری عمر میں یہ حالت تھی کہ وہ باپ 5000 روپے کے لیے بھی ترستا تھا، اور بیٹا کہتا تھا جی میں دے دوں گا، میرے پاس ہے نہیں ہے، اور اس کی زندگی مزریبل گزری ہے۔ آپ خدا کے لیے اپنے آپ پہ، اپنی صحت پہ اور اپنی زندگی کا خیال کریں، اور مت اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ وراثت نامہ لکھ دیں، مرنے کے بعد وہ وراثت نامہ بھی قرآن کی ہدایات پہ لکھیں۔
یہ میرا پیغام تھا، اس کو ذرا غور سے سوچیے گا. یہ غور و فکر کا مقام ہے. اپنی زندگی کو مت میزریبل بنائیے. اٹ از یو اینڈ اٹ از یور لائف. آئی ایم ڈاکٹر واک اینڈ آئی ول کم بیک ٹو یو اگین ود اندر سبجیکٹ. پلیز گیو می یور کمنٹس آن دس. مجھے آپ کی رائے چاہیے کہ کیا میں نے یہ غلط بات کی ہے یا صحیح بات کی. آئی اپریشیٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائشوں سے بچائے. آئی ایم ڈاکٹر واک اینڈ آئی ول کم بیک ٹو یو اگین. اللہ حافظ.